النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی عزتوں کے لائق جمیع حاضرین و سامعین، خدائے وحدہ لا شریک کا کروڑہ شکر ہے کہ مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کے برکتوں والے دن کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل یکم مئی تھا اور یکم مئی کو پوری دنیا کے اندر مزدور ڈے کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اسے مزدور ڈے کے حوالے سے، لیبر ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور اس دن عام چھٹی کا اعلان ہوتا ہے، عام تعطیل ہوتی ہے۔ یکم مئی کو مزدوروں کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ مزدوروں کے حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ ان حقوق پر بات کرتی ہیں، ملکی لیول پہ تقریبات ہوتی ہیں اور ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو، محنتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ دراصل یکم مئی مزدور ڈے کا جو آغاز ہوا وہ 19ویں صدی کے اندر، ابھی قریب ہی 1886 کے اندر اس کا آغاز ہوا، اور آغاز اس طرح ہوا کہ امریکہ کے اندر، روس کے اندر 19ویں صدی میں 1886 میں چند مزدور ملے اور انہوں نے ایک تنظیم بنائی اور انہوں نے احتجاج کیا، وہ نکلے سڑکوں پہ اپنے حقوق کے لیے، اور انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ ہم سے 20 گھنٹے کام لیا جاتا ہے اور ہمیں اس قدر مزدوری نہیں دی جاتی جو ہمارا حق ہے، جس سے ہمارے گھر کا چولہا بھی ٹھیک سے نہیں جلتا، اور دیگر اپنے جو ہے وہ حقوق کی انہوں نے بات کی۔ وہ نکلے، یکم مئی تھا جب وہ نکلے، تو اب چونکہ یہ احتجاج سرمایہ دارانہ سوچ کے خلاف اور سرمایہ داروں کے خلاف تھا، تو سرمایہ داروں نے ان مزدوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کروایا اور اس احتجاج پہ سیدھی گولیاں برسائی گئیں اور سینکڑوں مزدور اس میں ہلاک ہوئے۔ چونکہ شروع سے ہی یہ جو سرمایہ دارانہ سوچ ہے یہ اگر اسلام کے تابع نہ ہو تو پھر یہ سرمایہ دارانہ سوچ انتہائی بری بھی ہے اور انسان سے وہ گناہ کرواتی ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہلے انہوں نے پولیس سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کروایا، وہ جو سفید جھنڈے اپنے حقوق کے لیے مزدور لے کر نکلے تھے وہ ان کے خون سے لت پت ہوئے، سرخ ہوئے، اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے انہیں اشتعال دلایا تھا یعنی تم اپنے حقوق کے لیے نکلو، انہیں سر عام پھانسیاں دی گئیں۔ اس کے بعد عدالت کو بھی سرمایہ داروں نے خریدا اور انہیں پھانسیاں دی گئیں، اور یہ احتجاج ہو رہا ہے 19ویں صدی کے اندر۔ یہ احتجاج کب ہو رہا ہے؟ 19ویں۔ اب آپ اسلام کی تعلیمات دیکھیں کہ
کس قدر اسلام کی تعلیمات آفاقی بھی ہیں، جامع بھی ہیں، مکمل بھی ہیں۔ اسلام نے وہ حقوق جن کے لیے 19ویں صدی میں چند لوگ نکلے تھے اور پھر ان کا قتل عام ہوا تھا، اسلام نے وہ حقوق 7ویں صدی کے شروع میں ہی تمام مسلمانوں کو اور پورے عالم کو عطا فرما دیے تھے۔ وہ حقوق تمام عالم کو 7ویں صدی کے شروع میں ہی یعنی 13 صدیاں پہلے، 19ویں صدی اور 7ویں صدی کے درمیان 12-13 صدیوں کا فاصلہ ہے، تو 13 صدیاں پہلے ہی وہ حقوق اسلام نے ان مزدوروں کو عطا فرما دیے تھے۔ اور وہ حقوق کیسے عطا فرمائے تھے؟ دیکھیں، آج بھی جو سرمایہ دارانہ سوچیں ہیں وہ مزدوروں کو حقیر سمجھتی ہیں، وہ ان کا استحصال کرتی ہیں، وہ ان سے کام زیادہ لیتی ہیں اور ان کی مزدوری انہیں کم دیتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک مزدور تشریف لائے، ان کے ہاتھوں پہ کام کے نشانات تھے، چھالے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں کام کرتا ہوں، مزدور ہوں، کام کی وجہ سے میرے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہاتھوں کو بوسہ دیا، ان ہاتھوں کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا اور پھر ساری امت کو بتایا کہ یہ لوگ حقیر نہیں ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کا استحصال کیا جائے، بلکہ میں محمد اللہ کا رسول، آخری نبی اور امام الانبیاء ان ہاتھوں کو چوم کے، جن ہاتھوں سے کام کیا جاتا ہے، محنت مزدوری کی جاتی ہے، میں سارے عالم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، یہ بڑے ہی اعلیٰ لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلام نے مزدوروں کو وہ حقوق عطا فرمائے، اور پھر فرمایا الکاسب و حبیب اللہ، محنت کش اللہ کا دوست ہے۔ محنت کش کوئی عام آدمی نہیں ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے لیے حلال روزی کماتا ہے، حلال روزی کی تگ و دو میں نکلتا ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا دوست ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ حیات مبارکہ میں دیکھیں، اللہ کے رسول نے مزدوروں کے، محنت کش طبقے کے، ماتحتوں کے اور غلاموں کے حقوق کو کس قدر اعلیٰ انداز میں بیان فرمایا، اور صحابہ کے دلوں میں وہ بات جاگزی ہو گئی، بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت ابو ذر غفاری تشریف لائے تو ایک صحابی نے دیکھا حضرت ابو ذر بھی آ رہے ہیں، حضرت ابو ذر کے ساتھ آپ کا غلام بھی آ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر نے اپنے اوپر قیمتی چادر پہن رکھی ہے اور آپ کے غلام نے بھی ویسی قیمتی چادر اپنے اوپر پہن رکھی ہے، اور نیچے دونوں نے جو کپڑا پہن رکھا ہے وہ کپڑا دونوں نے کم قیمت کا پہن رکھا ہے، یعنی غلام نے بھی اور حضرت ابو ذر نے بھی، لیکن اوپر دونوں نے مہنگی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ جب وہ صحابی ان کے پاس تشریف لے گئے، حضرت ابو ذر سے کہنے لگے آپ نے اور آپ کے غلام نے اوپر مہنگی چادر اوڑھ رکھی ہے اور نیچے کم قیمت کپڑے پہن رکھے ہیں، کیا ہی اچھا ہو آپ نے جو مہنگی چادر اپنے غلام کو دی ہے اس کا اپنے لیے آپ سوٹ بنواتے اور اپنے اوپر آپ یہ چادر مہنگی اوڑھتے، اور یہ جو کم قیمت کپڑا ہے یہ آپ اسے دیتے۔ حضرت ابو ذر نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے۔ اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انہیں لے گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک دن میرے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ حضرت بلال کے لیے انہوں نے یہ جملے نادانستہ طور پر کہہ دیے تھے، اور وہ جملے یہ تھے چونکہ حضرت بلال حبشی تھے اور ظاہر سی بات ہے حبشی حبشن کا بیٹا ہوتا ہے، تو حضرت بلال کے ساتھ ان کی نوک جھونک ہوئی تو ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ او حبشن کے بیٹے، او حبشن کے بیٹے، اور یہ بات حضرت بلال کو ناگوار گزری۔ جب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر تمہارے اندر ابھی تک وہ جاہلیت والا اثر باقی ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے وہ آفاقی جملے ارشاد فرمائے، وہ آفاقی جملے
یاد رکھیں اس وقت وہ دور تھا، اس وقت مزدور بہت کم لوگ ہوتے تھے، غلام زیادہ ہوتے تھے، زیادہ لوگ غلاموں سے ہی کام کروایا کرتے تھے، اور غلاموں کا اس قدر استحصال ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اونٹ کو ایک جگہ سے جو ہے وہ دھوپ سے اٹھا کے اگر چھاؤں میں بھی مالک کی رضامندی کے بغیر باندھ دیتا تو مالک اسے کوڑے مارا کرتا تھا۔ یعنی اتنی چھوٹی سی بات، مالک کے چپل اگر اس کی رضامندی کے بغیر دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیے، وہ اس بات پہ بھی کوڑے مارا کرتا تھا۔ جب کوئی حقوق نہیں تھے غلاموں کے، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر یہ جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا کرو جتنی ان کے اندر طاقت ہو، طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ مت ڈالا کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم خود کھاؤ وہی انہیں کھلایا کرو، جو تم خود پیو وہی انہیں پلایا کرو، اور جو کچھ تم خود پہنو وہ تمہیں انہیں پہنایا کرو، جو تم خود پہنو وہ تم انہیں پہنایا کرو۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جب رسول اللہ کی میں نے یہ باتیں سنی تو میں دوڑا حضرت بلال کے پاس گیا، اور حضرت بلال کے سامنے میں نے اپنا منہ یوں زمین پہ رکھ دیا۔ وہ کیسے بختوں والے اعلیٰ لوگ تھے جن کی انائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان تھیں، جنہوں نے رسول اللہ کی بات کو، رسول اللہ کے فرمان کو حرف آخر اپنے لیے سمجھ لیا۔ انہوں نے حضرت بلال کے سامنے اپنا منہ یوں جھکایا اور حضرت بلال سے کہا کہ بلال اپنا پاؤں اٹھاؤ اور ابو ذر کے منہ پہ رکھو، اپنا پاؤں اٹھاؤ اور ابو ذر کے منہ پہ رکھو۔ لیکن سامنے بھی تو حضرت بلال تھے نا، رسول اللہ کی تربیت تھی، وہ پیچھے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن زبردستی حضرت ابو ذر نے ان کا پاؤں پکڑ کے اپنے چہرے پہ رکھا اور اپنی اس غلطی کی تلافی کی۔ گویا کہ حضرت ابو ذر اپنے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلال وہ تمہارا ماضی تھا کہ تم ایک حبشن کے بیٹے تھے، لیکن اب تم مسلمان ہو چکے ہو، اب تم اسلام لا چکے ہو، اب اللہ نے تمہیں بڑی عزتیں عطا فرما دی ہیں، اب تم رسول اللہ کے غلام بن گئے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقوق بیان فرمائے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت بلال کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، غلام تھے نا حضرت بلال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 9ویں سال فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، وہ مکہ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالا گیا پریشان کر کے، اور مسلمانوں کی زندگیاں اجیرن کی گئیں، جہاں حضرت بلال کو جو ہے وہ تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، آپ کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے، آپ کو مارا جاتا، اوباش لڑکے آپ کو گلیوں میں کھینچتے، وہی مکہ جب رسول اللہ فاتح بن کے داخل ہوئے، آپ انداز دیکھیں رسول اللہ کا، جب وقت ہوا نماز کا تو رسول اللہ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال چڑھ کعبے کی چھت پہ اور دے اذان۔ اب جو سردار کھڑے تھے نا بڑے بڑے لوگ، ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اتنے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، ان کا حق ہے کہ یہ چڑھیں کعبے کی چھت پہ اور یہ دیں صدا، یہ دیں اذان، لیکن ایک غلام کو اللہ کے رسول نے وہاں چڑھا دیا۔ ابھی ان کے ذہنوں میں یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا لوگو بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ فرمایا نہ افسر ہونا عزت کا معیار ہے، نہ سیٹھ ہونا عزت کا معیار ہے، نہ ہی جو ہے وہ کوئی بڑا ہونا عزت کا معیار ہے، نہ دنیاوی حوالے سے کوئی عہدہ ہونا عزت کا معیار ہے۔ فرمایا عزت کا معیار یہ ہے کہ تم میں سے تقوی جس میں زیادہ ہے وہی تم میں زیادہ عزت والا ہے۔ وہ تقوی اگر ایک غلام میں زیادہ ہے، ایک مزدور میں زیادہ ہے تو وہی عزت والا ہے۔ تو اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ اور دیکھیں مزدور کو کس قدر عزت ملی ہے۔ آپ جتنے بھی انبیاء ہیں، انبیاء کی زندگیاں آپ پڑھیں تو سارے انبیاء نے مزدوریوں والے کام کیے ہیں۔ حضرت آدم کو آپ دیکھ لیں، حضرت آدم کپڑا بنا کرتے تھے، سب سے پہلے جنہوں نے کپڑا بنا وہ حضرت آدم ہے۔ دیگر آپ سارے انبیاء کو دیکھ لیں، حضرت داؤد کو دیکھ لیں،
حضرت داؤد صرف نبی نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے وہ بادشاہ بھی تھے، سردار بھی تھے۔ حضرت داؤد زیریں بنایا کرتے تھے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے۔ آپ حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں، قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بکریاں چرائی ہیں۔ انہوں نے خود کہا تھا تم 8 یا 10 سال میری بکریاں چراؤ تو میں تمہیں اجرت کے طور پر اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ تو تمام انبیاء جو تھے ان سب نے مزدوریوں والے کام کیے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدوروں کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ ایک دن اللہ، آج دیکھیں نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، وہ شخص جو سارا دن مزدوری کرتا ہے اس کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے، اور کئی دفعہ اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہوتے ہیں، اس کے چہرے پہ بھی گرد لگی ہوتی ہے، تو لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے جوان ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ بھبتیاں کستے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا۔ اللہ کے رسول ایک دن تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے وہ چند وہ لوگ بیٹھے ہیں جو مزدوری کر کے آئے ہیں، ان کے جسموں سے پسینے کی جو ہے وہ بدبو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول ان کے پاس بیٹھے اور دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہے۔ پھر جب انہوں نے یہ بات محسوس کی اللہ کے رسول ہمارے پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے عرض کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے وہ قوم میرے لیے پیدا فرمائی ہے کہ جن کے دلوں کے ساتھ میرا دل مانوس ہے، جن کے دلوں کے ساتھ میرا دل مجھ محمد کا دل لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اب مزدوروں کے جو حقوق ہیں، اسلام نے جو حقوق عطا فرمائے ہیں، سب سے پہلا حق جس کی آج ضرورت ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی لوگ جب مزدوروں سے کام کرواتے ہیں، کام کروانے کے بعد لوگ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں ان کا معاوضہ پورا نہیں دیتے۔ بعض دفعہ وہ شخص جس نے کام کیا ہے وہ سالوں کام کروانے والے کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے اس سے اپنا معاوضہ وصول کرنے کے لیے۔ بعض لوگوں کی طبیعت تو ایسی ہوتی ہے وہ کام پورا کروا لیں گے لیکن کام کروانے کے بعد اس میں سے نقص نکالیں گے کہ یہ بھی کام ٹھیک نہیں ہوا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور اپنے تئیں نکالیں گے اور پھر اس کی اجرت میں سے کچھ روک لیں گے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ مزدور کو اس کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اور دیکھیں آج 19ویں صدی میں مزدور ڈے کی بنیاد رکھی گئی 1 مئی کو، اور چند لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے اور پھر ان کا قتل عام ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں اس دنیا میں، اس کائنات میں مزدوروں کے لیے اگر کوئی سب سے پہلی توانا آواز اٹھی تھی تو وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ وہ 3 شخص بروز قیامت اللہ ان کے مخالف کھڑا ہوگا، اللہ ان سے جھگڑا کرے گا، اللہ ان کا فریق مخالف ہوگا بروز قیامت۔ 3 شخص ایسے ہیں، فرمایا پہلا وہ شخص جو اللہ کے نام پہ وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کرے، فرمایا دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد کو غلام بنا کے بیچے اور پھر اس کے جو ہے وہ پیسے خود استعمال کرے، اور فرمایا تیسرا وہ شخص جو کسی سے مزدوری کروائے اور مزدوری کروانے کے بعد وہ اسے اس کی اجرت پوری نہ دے، مزدوری کروانے کے بعد وہ اسے اس کی اجرت پوری نہ دے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ بروز قیامت اللہ اس کے مخالف کھڑا ہوگا، اللہ اس کا فریق بنے گا، اللہ اس سے بروز قیامت جھگڑا کرے گا۔ آپ دیکھیں بروز قیامت اگر کسی شخص کا معاذ اللہ کائنات کا خالق ہی مخالف ہے، چونکہ اللہ نے ہی ہمیں جنت عطا فرمانی ہے، اللہ نے ہی ہمیں جہنم سے بچانا ہے، اللہ نے ہی ہماری مغفرت فرمانی ہے، اللہ نے ہی ہمیں پلسرات سے کامیابی دینی ہے، تو یہ انتہائی ایسا امر ہے
کہ جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی مزدور سے کام کروائیں پھر ہم اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس مزدور کو اس کی مزدوری ادا کریں، اور یہ مزدور کا حق ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی مزدور سے کام کروائیں تو کام کروانے سے پہلے آپ اس سے اس کا معاوضہ طے کر لیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار یا بڑی بڑی فیکٹریاں ہی ایسا کریں کہ وہ اپنے مزدوروں سے کام کروانے سے پہلے ان سے معاوضہ طے کر لیں۔ آپ جب اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کروائیں، آپ کسی الیکٹریشین سے اپنے گھر کا کام کروائیں، کسی پلمبر سے کروائیں، کوئی پنکھا ٹھیک کروائیں، کوئی رکشہ اپنے لیے آپ بک کریں، کوئی گاڑی بک کریں، آپ پہلے سے اپنا جو ہے وہ معاوضہ طے کر لیں، چونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے بغیر معاوضہ طے کیے کام کروانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول نے بغیر اور پھر اگر آپ نے جو ٹائم طے کیا ہے اس ٹائم سے زیادہ اگلا کام کرتا ہے تو آپ اسے اس کے اوور ٹائم کا بھی آپ جو ہے خیال رکھیں اور اس کی اجرت دیں۔ اور پھر ایک بڑی ضروری بات، بڑی لازمی بات، دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے درجنوں ایسی خبریں سنی ہیں ملک پاکستان کے طول و عرض سے کہ فلاں جگہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے اپنی ملازمہ پر اس قدر تشدد کیا کہ وہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی ملازمہ پر یا ملازم کو استریوں سے اس کے جسم کو داغا۔ بعض جگہ ہم نے دیکھا اتنا مارا گیا ملازمہ کو، اتنا مارا گیا کہ ان کی لاش بھی نہیں پہچانی گئی۔ اور یہ ظلم وہ لوگ کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رہتے ہیں۔ تو اسلام اس چیز سے سخت قسم کا منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، جن لوگوں نے تمہارے کام کرنے ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں، اسلام کہتا ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ایسا اچھا سلوک کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی، اور فرماتے ہیں میں اس وقت چھوٹا تھا، بچہ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ان 10 سالوں میں مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ آج اس بات پہ مجھے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ماتحت اور اپنے ملازموں کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جب لوگ ملازموں کو اور ماتحت لوگوں کو اپنے گھر کام کے لیے لاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا استحصال کرتے ہوئے انہیں تانے دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کے منہ پہ انہیں گالیاں نکالتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کا آپ عمل سن لیجئے کہ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں رسول اللہ کے ساتھ رہا، لیکن کبھی رسول اللہ نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور کبھی رسول اللہ نے مجھے یہ نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں حالانکہ میں بچہ تھا، مجھ سے کام غلط ہو جاتے تھے، فرماتے کبھی رسول اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا ہے اور یہ کام تم نے ایسے کیوں نہیں کیا، یعنی کبھی ایسا نہیں کہا۔ 10 سال رسول اللہ کی خدمت ہے اور کہہ رہے ہیں کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف بھی نہیں کیا میری خدمت پہ۔ تو اگر آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ ان کے معاملات کا خیال نہیں کرتا، تو پھر وہ یہ بات سمجھ جائے کہ جیسا سلوک وہ اپنے ملازمین اور ماتحت لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، ایسا ہی سلوک بروز قیامت اس شخص کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے نا اللہ میرے ساتھ بروز قیامت کیسا سلوک کرے گا، تو پھر وہ یہ دیکھے کہ میرا سلوک میرے ملازمین اور میرے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر تو وہ ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا، ان کے وقت کا خیال رکھتا ہے تو پھر سمجھ جائے بروز قیامت اس کا بھی اللہ کے ہاں خیال رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ملازمین کا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال نہیں رکھتا اور ان کے حقوق کو غصب کرتا ہے، کام کروانے کے بعد انہیں پوری مزدوری نہیں دیتا اور ان کے کام میں بے جا نقص نکالتا ہے جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہے، تو پھر سمجھ جائے جیسا سلوک یہ اپنے ملازمین کے ساتھ کر رہا ہے ویسا سلوک بروز قیامت اس کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، ملازم ہونا اور ماتحت ہونا یہ بھی آزمائش ہے،
اور اسی طرح افسر ہونا یہ بھی آزمائش ہے۔ آج لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، ابھی میں نے گزشتہ بھی حضرت ابو ذر غفاری کی بات کی، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے اپنے دور میں غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ اسلام جب بھی کسی برائی کو ختم کرتا ہے تو اسلام کی کوشش ہوتی ہے اس برائی کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینکا جائے۔ آپ دیکھیں، شراب کو اسلام نے حرام قرار دیا تو ایک دفعہ نہیں کہا کہ شراب نہیں پینی تم پر حرام ہے، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے ہلکا حکم، پھر سخت حکم، پھر اللہ رب العزت نے اسے حرام قرار دیا۔ اسی طرح اسلام کی یہ عادت ہے کہ اسلام جب بھی کسی برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اسے جڑ سے اکھیڑ پھینکتا ہے۔ اسلام نے غلامی کی جڑیں ہی اکھیڑ پھینکی تھیں۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا تم خود پہنو ویسا ہی انہیں پہناؤ، جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی تم انہیں کھلاؤ، جیسا تمہارا لائف سٹائل ہے ویسا ہی ان کا بھی لائف سٹائل ہو۔ اب دیکھیں، جب کوئی افسر نہیں رہے گا، جب کوئی مالک نہیں رہے گا تو پھر نوکر بھی کوئی نہیں رہے گا، پھر سارے برابر ہوں گے، پھر سب کا ایک سٹیٹس ہوگا۔ یعنی اب رسول اللہ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، غلام کو بھی اور مالک کو بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تم خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ۔ اب سب کا ایک لائف سٹائل ہے، سب کا ایک سٹینڈرڈ ہے، تو پھر افسر کا اور ماتحت کا کوئی کنسپٹ رہتا ہے، پھر مالک اور غلام کا کوئی کنسپٹ رہتا ہے۔ اسلام نے اسی طرح غلامی کو ختم کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص آج کے دور میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بروز قیامت میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، تو پھر وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا اپنے غلاموں کے ساتھ اور ماتحت لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع تھا مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے۔ تو مزدوروں کے حقوق کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے خون اور پسینے سے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہمارے سڑک اور پوری ترقی کا انحصار ہی کسی بھی ملک کا اور پوری دنیا کی ترقی کا انحصار اسی طبقے پر ہے، لیکن اس کے حقوق کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی مزدور سے کوئی کام کروائیں اسے اس کا پورا معاوضہ دیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم ان سے اچھا سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ حضرات یہ بھی سماعت کر لیجئے، چونکہ آپ جتنے حضرات ہیں آپ سبھی ان دنوں اپنا گندم جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، تو دیکھیں کچھ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوتے ہیں اور کچھ بندوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں انہی حقوق میں بندوں کے حقوق بھی شامل ہوتے ہیں۔ زمین سے اگنے والی جتنی بھی پیداوار ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا حق عشر رکھا ہے۔ ویسے تو یہ اللہ کا حق ہے، لیکن بظاہر یہ بندوں کا حق ہے، کمزور لوگوں کا حق ہے، اور عشر ادا کرنا یہ ہر شخص پہ لازم ہے، ہر شخص پہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور یہ وہ عبادت ہے اور یہ وہ والی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کی کوشش ہے کہ جس کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے مال میں برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ انسان کے پاس بڑا مال ہو لیکن اس مال میں برکت نہ ہو تو وہ اس کے کسی کام کا نہیں، لیکن مال تھوڑا ہو اس میں اللہ برکتیں دے تو وہ انسان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو عشر ہے یا زکوٰۃ ہے یہ انسان کے مال میں برکت لاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے مال میں بڑی آسانیاں لاتا ہے، اس کے اندر برکتیں لاتا ہے، صحت لاتا ہے۔ تو آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان دنوں جو ہے وہ آپ گندم کاٹ رہے ہیں، تو سب سے پہلے جس طرح قرآن نے حکم دیا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، سب سے پہلا آپ کام یہ کریں جب آپ اپنی زمینوں سے کاشت کریں، گندم کاٹیں، تو سب سے پہلے آپ اللہ کا حق ادا کریں، جیسا اللہ کا حکم ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی۔ جب تم اپنی زمین کو جو ہے وہ اپنی زمین سے کاٹو اپنے پھلوں کو، پھر تم اللہ کا حق ادا کرو۔ اور سب سے بہتر یہ ہے جب آپ اللہ کا حق ادا کریں تو سب سے بہتر
جسے آپ یہ حق ادا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، اپنے رشتہ داروں میں آپ دیکھیں کوئی کمزور شخص ہے آپ اسے ادا کریں، پھر اپنے محلے میں بسنے والے آپ غریبوں کو یہ حق دیں جو اللہ کا حق ہے، اور بظاہر اللہ نے یہ حق انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس حق کو ادا کرتے ہوئے آپ مدارس کو مت بھولیں، چونکہ مدارس یہ وہ ادارے ہیں جنہیں کوئی حکومتی فنڈ نہیں ملتا اور کسی طرح کی کوئی ان کی معاونت نہیں ہوتی ماں سوائے یہ کہ جو آپ لوگ تعاون کرتے ہیں۔ اور اب تو آپ سارے اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اس محلے میں ایک کے بجائے 2 ادارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظہور صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے اپنا گھر جو ہے وہ بچیوں کے مدرسے کے لیے وقف کیا ہے، تو اب چونکہ وہ ادارہ بھی وقف ہو چکا ہے اور اس ادارے میں بھی آپ عشر دے سکتے ہیں، اور یہاں بھی ادارہ ہے اس ادارے میں بھی آپ عشر دے سکتے ہیں۔ اور عشر یا زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں مدارس میں دینے سے پہلے جو کام آپ کریں وہ یہ کریں کہ وہ ادارہ بچیوں والا بھی ہے، پہلے تو اس میں جز وقتی شام کے وقت کلاس ہوتی تھی، اب اس میں باقاعدہ جو ہے وہ معلمہ آ چکی ہیں، اور صبح 8 بجے سے لے کے 12 اور 1 بجے تک مکمل جو پورا ٹائم ہے کلاسز ہوں گی۔ آپ عشر وغیرہ دینے سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ آپ اپنی بچیوں کو، اپنی گھر کی خواتین کو وہاں بھیجیں، وہاں درس نظامی کے لیے بھی آپ داخل کروائیں، اور جز وقتی بہت سارے کورسز وہ ترتیب دیں گے اس کے لیے بھی آپ وہاں بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں جو باتیں میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کی ہیں ان پر کہنے والا بھی اور سننے والا بھی عمل کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔